السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ترین فرمان ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت پہ عمل کرو اور میرے خلفاء ان کی سنت کے اوپر عمل کرو جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، اور فرمایا کہ اس کے اوپر اپنے آپ کو مضبوط کر لو، اپنے دانتوں کے ساتھ اسے پکڑ لو۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اس طرح آپ کے جو خلفاء ہیں ان کی سنتوں کے اوپر عمل کریں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ شریعت اسلام، اس کا سب سے پہلا مصدر قرآن مجید ہے، اس کے بعد حدیث شریف ہے۔ جیسے قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اس طرح حدیث شریف کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں رہنمائی اور ہماری جو ضرورت کے تحت جو بھی چیز تھی اس کا بیان ہمیں فرما دیا ہے، لیکن اس رہنمائی سے، اس ہدایت سے، آپ کی تعلیمات سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ بڑی عجیب و غریب صورتحال سامنے آتی ہے اور سننے کو ملتی ہے۔ ہمارے بعض بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے ایک سوال کئی دفعہ کیا جا چکا ہے، اور ہمارے بہن بھائی یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا بتایا جائے، رہنمائی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی توفیق دے۔ سوال یہ ہے کہ جب کسی لڑکے کا اور لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح خان یا مولوی صاحب جو بھی نکاح پڑھاتا ہے وہ لڑکے سے بھی آ کر ایجاب و قبول کرواتا ہے، اور پھر لڑکی سے بھی جا کر ایجاب و قبول کرواتا ہے، یا پہلے لڑکی سے ایجاب و قبول کرواتا ہے پھر لڑکے سے ایجاب و قبول کرواتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، ایجاب کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی جو ایجاب اور قبول یہ لفظ بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کا سرپرست، یعنی باپ ہے یا بھائی ہے، جو بھی سرپرست ہے، وہ نکاح کرنے والے کو، یعنی جو اس کی بیٹی یا بہن سے نکاح کر رہا ہے، اس سے یہ کہے کہ میری بیٹی یا میری بہن اتنے حق مار کے بدلے میں، ان گواہوں کی موجودگی میں، کیا آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے؟ تو اسے بول کر، زبان سے لفظ ادا کر کے کہنا چاہیے کہ قبول ہے۔ اس عمل سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، بشرطے کہ نکاح کی دوسری شروط پوری ہوں۔ ان شروط میں یہ ہے کہ ولی نے اجازت دی ہو، یا ولی جو ہے خود اس نکاح کی مجلس کے اندر شامل ہو، اپنی مرضی سے نکاح کرا رہا ہو، اور دو عادل گواہ ہوں جن کا معاشرے میں ایک مقام، مرتبہ اور اعتبار ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، کہ دو عادل گواہ اور ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اس طرح لڑکی کی مرضی شامل ہونی چاہیے۔ یہ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی سے مشورہ کیا جائے، اور اگر کنواری لڑکی ہے تو اذنھا سماعتھا، وہ خاموش بھی رہے تو یہ اس کی اجازت ہے۔ اب حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایجاب قبول جو ہے یہ صرف اور صرف لڑکے کے لیے ہے۔ اگر ہم اس کے فلسفے کو سمجھ لیں تو اپنے آپ ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ لڑکی سے ایجاب و قبول کروانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب ہم لڑکے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، نکاح خان کہہ رہا ہوتا ہے یا لڑکی کا ولی کہہ رہا ہوتا ہے،
ہونا تو یہ چاہیے کہ لڑکی کا ولی جو ہے باپ ہو یا بھائی ہو وہ خود نکاح کروائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیا، خود نکاح کیا اور کہا کہ میں نے مثلا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کر دیا۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر نکاح خان بھی ہو تو وہ لڑکے سے ایجاب و قبول کروائے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو لڑکی ہے اس کا نان نفقہ، اس کا جائز خرچ، جائز ضروریات، رہنے کے لیے جگہ، اور جیسے بیمار ہو جائے تو دوائی وغیرہ، جائز جو ضروریات ہیں زندگی کی وہ تو پوری کرے گا اس لڑکی کی جس کو تو اپنے نکاح میں لے رہا ہے۔ کیا تجھے یہ بات قبول ہے؟ یعنی یہ چیزیں جو ایک طرح سے نکاح خان کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میں تیرے اوپر واجب کر رہا ہوں کہ اس لڑکی کو رہنے کے لیے تو گھر دے گا، کم از کم ایک الگ کمرہ یعنی سیپریٹ وہ دے گا، نہیں تو ایک گھر رہنے کے لیے جس طرح کے گھر میں تو رہتا ہے۔ نمبر 2، اس کا کپڑا وغیرہ یہ تیرے ذمے ہوگا۔ نمبر 3، اس کا کھانا پینا جیسا تو خود کھاتا پیتا ہے پہنتا ہے تیرے اوپر ذمے ہوگا، تیرے ذمے ہوگا کہ تو اس کو دے گا اور اس کی جائز ضروریات کو پورا کرے گا، جیسے بیمار ہو جائے تو دوائی وغیرہ یہ سب تیرے اوپر میں واجب کر رہا ہوں۔ کیا یہ تجھے قبول ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ وہ بول کر کہے کہ ہاں مجھے قبول ہے، کیونکہ اشارے سے فقط کام نہیں چلے گا، ہاتھ کے اشارے سے کام نہیں چلے گا، بول کر کہنا ہوگا کہ مجھے قبول ہے یا قبول ہے، یعنی جو کچھ میرے اوپر واجب کیا جا رہا ہے یہ مجھے قبول ہے کہ میں اس کا کپڑا جیسا خود پہنوں گا اسے بھی پہناؤں گا، اس کے کھانے پینے کا بندوبست جیسا خود کھاؤں گا ایسا اسے بھی کھلاؤں گا، اس کے رہنے کا بندوبست جہاں خود رہوں گا جس طرح کے گھر میں اس کو بھی رکھوں گا، اس کی جائز ضروریات کو بھی پورا کروں گا۔ یہ سارا کا سارا میرے ذمے ہے، میں اپنے اوپر لے رہا ہوں، یہ واجب تم کر رہے ہو، میں اس واجب کو قبول کر رہا ہوں۔ اگر لڑکا یہ کہہ دیتا ہے تو نکاح منعقد ہو گیا ہے، خطبہ مسنونہ ہے، لڑکی کا ولی جو ہے اس کی اجازت ہے یا وہ خود موجود ہے یا پھر اس نے کسی کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے، یعنی اس کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے، اور 2 عادل گواہ ہیں۔ اب لڑکی کا سرپرست خود نکاح پڑھائے، اس کو ایجاب قبول کروائے یا نکاح خان کروائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس لڑکی کا آج کے بعد ذمہ دار تو ہے، یعنی اس کا کھانا پینا، رہنا سہنا، اس کا کپڑا، اس کا مکان سب تیرے ذمہ ہوگا، دوائی، زندگی کی جائز ضروریات وہ تو پوری کرے گا۔ وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے۔ اب لڑکی سے جا کر یہ کہنا، یعنی کس قدر تعجب کی بات ہے کہ لڑکی سے جا کر پوچھا جائے کہ فلاں لڑکا اتنا حق مار یہ تمہیں قبول ہے، تو وہ کہتی ہے مجھے قبول ہے۔ وہ پبلک بھی اس طرح کی ہے، نکاح خان بھی اس طرح کے ہیں۔ اب لڑکی جب کہہ رہی ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے، تو دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لڑکا ہے اس کا کھانا پینا، اس کا مکان، اس کے رہنے سہنے کا بندوبست، اس کا کپڑا اور جو بھی سوٹ وغیرہ ہوں گے وہ، اور یہ بیمار ہو جائے تو اس کی دوائی اور اس کی جائز ضروریات، وہ گویا کہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں پوری کروں۔ وہ اپنے اوپر، یعنی ایک طرح سے یہ عجیب بے وقوفی ہے کہ نکاح خان اس کے اوپر واجب کر رہا ہے اور وہ اس کو قبول کر رہی۔ حالانکہ شریعت کا اصول یہ ہے، لڑکی سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ یہ لڑکا اس کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، کیا تو راضی ہے؟ اگر وہ بول کر کہہ دے کہ ہاں میں راضی ہوں تو بس ٹھیک ہے، اور اگر کنواری لڑکی ہے خاموش بھی رہ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی رضامندی شمار کیا ہے، تو پھر بھی صحیح ہے۔ تو یہ چیز جا کے یعنی اس سے پوچھنا کہ یہ تجھے قبول ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ولی جو ہے اس نے صرف اور صرف اس سے مشورہ کرنا ہے کہ بیٹا یا جو بھی بہن یا بیٹی
اس کے ساتھ تیری شادی کر رہے ہیں، تجھے یہ منظور ہے؟ تجھے کوئی اس میں اعتراض تو نہیں ہے؟ وہ ماں پوچھ سکتی ہے، ماں پوچھ کر باپ کو بتا دے، لڑکی کے باپ کو، کوئی بہن بڑی ہو وہ پوچھ کر بتا دے۔ اگر لڑکی راضی ہے تو بس کافی ہے، لڑکے سے ایجاب و قبول کرانا ہے۔ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں جی وہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ لڑکی پتہ نہیں نکاح پہ رضامند ہے نہیں رضامند ہے، تو اس لیے نکاح خان وہاں جاتا ہے، اس کے سامنے بیٹھتا ہے، اس سے ایجاب و قبول کراتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اگر نکاح خان کو کوئی ڈاؤٹ ہے، اور یہ عموماً ہوتا ہے کہ جس لڑکی کو نکاح کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے سارے محلے کو پتہ چل جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ انکار کرتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ شک ہو نکاح خان کو کہ لڑکی کے اوپر زبردستی کی جا رہی ہے، تو وہ چند جو لڑکی کے ولی ہیں، رشتہ دار ہیں، محرم ہیں، ان کو بھیج کر تسلی کروائے۔ مثلاً اگر یہ ڈاؤٹ ہو کہ باپ اس کے اوپر زبردستی کر رہا ہے تو ماموں کو بھیجے، چچا کو بھیجے، تایا کو بھیجے، دادا کو بھیجے، بھائی کو بھیجے، نانا ہے تو اس کو بھیجو، ان کو بھیج کر وہ پتہ کرے کہ آیا لڑکی کے اوپر زبردستی تو نہیں ہو رہی۔ بس اسے یہ تسلی کرنا ہے کہ اگر لڑکی راضی ہے، ولی نے اجازت دی ہے، گواہ موجود ہیں، تو لڑکے سے ایجاب و قبول کرانا ہے۔ اس ایجاب و قبول کا تعلق لڑکی کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس میں شریعت کا ایک اور رول بھی ٹوٹتا ہے کہ نکاح خان جو کہ لڑکی کا غیر محرم ہے، وہ کس کی اجازت کے ساتھ اس کے سامنے جا کے بیٹھتا ہے، جبکہ لڑکی کا نکاح ہے، یہ ایسا موقع ہے لڑکی کے لیے کہ جو اس کے لیے زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے، اور وہ مکمل زیب و زینت میں ہے، بے پردہ بیٹھی ہے، اور یہ سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے، تو یہ قطعاً شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ غیر محرم کے لیے قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ لڑکی کو جا کر دیکھے۔ ہاں، وہ اپنا ڈاؤٹ دور کرنے کے لیے اگر اسے کسی قسم کا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ اس پہ زبردستی ہو رہی ہے، یہ لڑکی وہ ہے کہ نہیں ہے، تو وہ کچھ خواتین کو بھیج کر، اپنے گھر کی خواتین کو بھیج کر، یا اسی طرح جو لوگ وہاں نکاح میں شریک ہیں ان سے مدد لے کر خواتین کو بھیج کر، یا لڑکی کے محرم جو ہے اس کو بھیج کر تسلی کروا سکتا ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ایجاب و قبول کا تعلق وہ لڑکے کے ساتھ ہے، کیونکہ اس میں یہ لڑکی کا نان و نفقہ، اس کا رہن سہن کا بندوبست، اس کی جائز ضروریات، اس کا کپڑا، اس کے ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ مہیا کرنا یہ نکاح خان واجب کر رہا ہوتا ہے لڑکے کے اوپر، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے۔ یعنی گھر کی ضروریات کی چیز، یہ برتن، یہ بستر، یہ گھر، اور اس لڑکی کا کھانا پینا، اس کا کپڑا، اس کی جائز ضروریات، دوائی وغیرہ، یہ سب میرے ذمہ ہوگا۔ تو اس کا لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔